السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین مولانا عاطر صدیقی صاحب، جنہوں نے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قانون کی دنیا میں قدم رکھا۔ مولانا، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل پہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی تعلیمی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے حفظ، عالمیت اور قرات مکمل کرنے کے بعد لاء کی طرف کیسے آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حفظ کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ مدرسہ تجوید القرآن مالیگاؤں جی، مالدہ شیوار سے ہے۔ شعبہ حفظ مکمل وہاں سے کیا ہے، 10ویں وہیں سے کیا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں سب سے بہت بڑا ہاتھ جو ہے حضرت مولانا غلام استانوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ ادارہ حضرت کی زیر سرپرستی تھا۔ وہاں نظام تھا صبح مدرسہ پڑھنا ہے، دوپہر میں اسکول پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو شروع سے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا میرا۔ جی 10ویں مکمل کرنے کے بعد پھر عالمیت میں جب میں گیا تو عالمیت میں نے دیوبند سے مادہ ملت میں 1 سال پڑھا، پھر دیوبند چلا گیا۔ دیوبند سے پڑھتے ہوئے میں نے 12ویں یہاں کیا تھا، اور اس کے بعد عالمیت مکمل کیا، تعلیم موقوف ہو گئی۔ واپسی فراغت کے بعد میں گھر آیا تو چیزیں جو حالات سامنے تھے ہمارے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو پڑھائی ہم نے عصری علوم کی حاصل کی تھی، ہمارے اساتذہ کا جو مقصد تھا وہ کم از کم اس کو ہم عملی جامہ پہنا دیں۔ جی تو اسی نیت کے ساتھ میں نے عصری علوم میں پھر آگے کنٹینیو کیا، ماشاءاللہ۔ لیکن کوئی گائیڈینس نہیں تھا، کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ چلنا کہاں ہے، کیسے چلنا ہے؟ 12ویں کے بعد کرنا کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہی تھا جی کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں، کیا کرے، کیسے کریں، کتنا پڑھے، کہاں تک پڑھے، اور کون سی پڑھائی ہمارے لیے آگے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چند ایک لوگوں کے مشورے سے پھر BA کیا، پھر MA کیا، لیکن وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد میرا کیا اسکوپ ہے۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ جمعیت علماء ہند مہاراشٹرا سے جڑا، اور مدرسے کے زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہی تھا جمعیت کی خدمات کے متعلق، مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے متعلق، جی ان کے خدمات کے متعلق، حضرت شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد منیر دامت برکاتہ آپ کی خدمات، حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی خدمات، اور اسی طرح تمام کارکنان و خدام جو جمعیت سے وابستہ ہیں ان کی خدمات۔ تو ایک طلب سی تھی کہ یار اس میں جڑے، کچھ کیا جائے اس میں جڑ کے، کیونکہ کسی پلیٹ فارم کو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، صحیح۔ اور اس کے پیچھے تو ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ چنانچہ اس سے ان کی جو وہ سرگرمی ہے جو مظلوم اور بے قصور نوجوانوں اور مسلمانوں کو جو وہ لوگ جیلوں سے چھڑاتے ہیں، جی ٹرائل چلتا ہے، باضابطہ کیس لڑتے ہیں، قانونی خدمات مہیا کرتے ہیں، تو اس میں مجھے بڑی دلچسپی آئی۔ تو گویا کہ جمعیت کے جو کارکنان ہیں جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے متاثر اس کیا آپ کو؟ پلیٹ فارم پہ لانے کا اہم وجہ وہی ہے، ماشاءاللہ۔ اصل جو وجہ ہے وہ وہی۔ والد صاحب کی خواہش بھی تھی اور بچپن سے ایک امنگ بھی تھی، لیکن کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس وے سے ہم لاء میں جائیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لاء مطلب بڑا مشکل کام ہے، جی لیکن الحمدللہ پھر اس کو کنٹینیو کیا۔ MA کے بیس پہ میں نے ایڈمیشن لیا، اور ابھی میں ممبئی یونیورسٹی کے 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ممبئی یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ ہے بورے ولی میں سینٹروکس کالج، الحمدللہ وہاں پہ میں زیر تعلیم ہوں اور 2nd ایئر میں ہوں۔ اللہ نے چاہا بفضل تعالیٰ آسانی کے ساتھ میری تعلیم مکمل ہو جائے گی، دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ کامیابی۔ تو مدارس کے طلباء کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی علوم سے کچھ دور رہتے ہیں۔ آپ اس خیال کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں مولانا سب سے اہم مسئلہ ہے مدارس کے طلباء کو ہم گائیڈ نہیں کر پاتے۔ وہ دنیاوی علوم سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو فیملی سپورٹ نہیں ہے، پیرنٹنگ سپورٹ نہیں ہے، یا پھر ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں۔
اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست ہی نہیں ہوتے ان کے، سرپرست نہیں ہے، اور جو اور سرپرست جو جس ادارے میں وہ پڑھ رہے ہیں وہ سرپرست بھی اتنا ماہر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ابھی ہم نے حضرت مولانا وستانوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں اور ان کی زیر سرپرستی چلنے والے ادارے میں تعلیم حاصل کی، تو حضرت کا ایک ویژن تھا، مشن تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے. ماشاءاللہ. تو یہی ایک اہم وجہ ہے ہمارے مدارس کے طلباء اور فضلاء کی کہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں قدم نہیں رکھ پاتے. ان کو صحیح رہبر نہیں ملتا نہیں ملتا ہی نہیں. جی. اور اگر کوئی رہبری کر رہا ہے تو وہ پہنچ نہیں پاتے وہاں تک. وہ جو بہت سارے ادارے ہیں جو اس کام پہ فوکسڈ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گائیڈینس پروگرام چلاتے ہیں. اچھا. لیکن وہ ہم نہیں پہنچ پاتے پھر وہاں تک. آپ کے نزدیک ایک عالم دین کے لیے عصری تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک عالم دین قائد ہوتا ہے، جی. امام ہوتا ہے، مسجد کا امام بھی. آدمی کتنا ہی امیر ہو لیکن وہ جھکے گا، نماز پڑھے گا اسی امام کے پیچھے. جی. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قائد ہے، وہ ایک امام. وہ صرف مسلح پر امام نہیں ہے بلکہ پوری بستی، پورے شہر کا امام ہے. حقیقت تو یہی ہے نا، ہر مسجد کا امام بادشاہ ہے. بادشاہ ہے. امام مسجد اپنے علاقے کا، اپنی مسجد کا، اپنے محلے کا بادشاہ ہے. جی. تو اب یہ آپ کا سوال کہ عصری تعلیم کیوں ضروری ہے. اب یہ سمجھیے کہ اس نے فقہ سیکھا ہے، دینی تعلیم میں فقہ سیکھا ہے، اس کے احکام سیکھے، شریعت کے احکام سیکھے. اسے پتہ ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، شریعت کیا کہتی ہے کس کے متعلق. لیکن اس کے پاس یہ علوم نہیں ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس کا قانون اس کے متعلق کیا کہتا ہے. کہیں یہ دونوں چیزیں ٹکرا تو نہیں رہی، اور ٹکرا رہی تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس. آپ سمجھیے جی کہ فقہ آپ کو دینی علوم سکھا رہی، لا آپ کو یہ سکھائے گا کہ ہندوستان کا قانون، ہندوستان کی آئین اور ہندوستان کے دفعات آپ کو کیا اختیارات دیتے. تو جب یہ حسین امتزاج کا جب سنگم بنے گا تو پھر وہ دوبالا ہو جائے گا. افتاء کرنے کے بعد اگر کوئی مفتی چاہے کہ مجھے وکالت کی پڑھائی کرنی ہے تو اس کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے اور کتنی پریشانی ہو سکتی ہے؟ بہت آسان ہے بھئی. وہ قانون تو جانتا ہی ہے، ہدایت پڑھ کے آیا ہے، عوام عوام اس کے پاس جاتی ہی ہے بحیثیت مفتی فتاویٰ لینے کے لیے. جی. شرعی حل آج بھی الحمدللہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ لوگوں کے اندر دینی شعور اور دینی بیداری ہے. بالکل ہے. لوگ اپنے مسائل لے کے مولویوں کے پاس اور مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس جاتے ہیں، جی. ان سے اس کا حل نکلواتے ہیں، ان سے اس کا حل معلوم کرتے. تو بہت آسان ہے عصری تعلیم حاصل کرنا. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بچپن میں قرآن کو حفظ کر سکتا ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب ہی مشکل نہیں ہے. صحیح بات ہے. جس نے 6666 آیتیں یاد کر لی. کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ اس کے لیے مشکل نہیں. جی. تو عصری تعلیم تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں لوں گا. جی. اصل میں کیا ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو جین زی ہے، نیو جنریشن، یہ ان کے ذہن میں یہ ایک چھاپ بن گئی ہے کہ مولانا، مولوی، ملا اور عالم یہ اولڈ جنریشن کے لوگ ہیں اور یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ بات کو سنتے نہیں، اہمیت نہیں دیتے. اور وہی جب آپ ان کے سامنے جو ہے نا عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جس پہ بھی آپ کی پکڑ ہے آپ اس کے ساتھ اس پہ بات کرو. آج حضرت مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب. آج حضرت کا نوجوانوں میں کریز ایک الگ کریز ہے. کیوں؟ صحیح بات ہے. انہوں نے دونوں پہ پکڑ حاصل کر رکھی. جی. تو خدمت کا ایک الگ پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے. اور اس وقت اشد ضرورت جو ہے نوجوانوں میں کام کرنے کی. ہمارا نوجوان طبقہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے
اس میں 90% ایسے لوگ ہیں جو الحاد کو اختیار کر رہے ہیں، یا تو ملحد بن رہے ہیں، یا فرقہ ضالہ اور فرقہ باطلہ سے منسلک ہو جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں دین علوم کی پکڑ ہوتی نہیں ہے، عصری علوم انہوں نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے ہر وہ آدمی جو دین اور قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، وہ اسکالر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ تو قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ اسکالر ہے، اور وہ اس کی بات سننے لگتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء کو عصری تعلیم اس لیے بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے گا کہ لوگ از خود ان سے جڑیں گے۔ آپ کو لوگوں کو جوڑنا نہیں پڑے گا، آپ کو لوگوں کے پاس جا جا کے نہیں بولنا پڑے گا جی ہماری باتیں سنو، ہماری باتیں سنو، وہ خود آئیں گے آپ کے پاس۔ مطلب علماء جو ہے آج کے نوجوان کی زبان میں ان کو سمجھانے کے قابل بن سکتے ہیں، آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ۔ جی۔ دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا عملی طور پر کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ کیا ذہن کا زاویہ بدلنا پڑتا ہے یا ماحول کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ محترم، اس کے لیے ذہن کا زاویہ بدلنے کی ضرورت نہیں، جی اور نہ ماحول سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ آپ دین کی بنیاد جانتے ہو، قرآن و حدیث کے احکام جانتے ہو، شریعت کے احکام بھی جانتے ہو، تو آپ کو ماحول میں ڈھلنا نہیں ہے، بلکہ ماحول کو اپنے اعتبار سے سازگار بنانا، ماحول بنانا ہے۔ اپنا خود کا ماحول بنانا۔ جی بھئی آپ کہیں کسی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہو جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے، آپ کو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں جی کہ مخلوط تعلیم ہے، جیسے میں ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میرے لیے یہ کالج کا ماحول ایک نیا ہے، اس سے پہلے ہم باضابطہ کسی کالج میں جا کے ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، جی ہم نے بی اے بھی کیا ہے تو آئی سی ایم سے کیا ہے، ایم اے کیا ہے تو آئی سی ایم سے کیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم ہوم اسٹڈی کرتے تھے، ہوم اسکولنگ والا حساب تھا، جی ہمیں ایگزام دینے جانا ہوتا تو ایگزام دے کے ہم آ جاتے۔ اب باضابطہ پراپر کالج سسٹم میں پہلی بار گئے تو اب وہاں کا ایک الگ ماحول ہے جو ہمارے لیے سازگار نہیں تھا، لیکن اس کو ڈھالنے میں ہمیں ڈھالنے کی ضرورت اپنے آپ کو اس میں پڑی ہی نہیں۔ آج بھی الحمدللہ اسی گیٹ اپ میں ہم جاتے ہیں ادارے میں، اس کالج میں آج بھی ہم کرتا پیجامہ ٹوپی اور ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہے، کوئی ہاتھ ملانا چاہے نہیں، بھئی ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ کے یہاں یہ کامن ہے، ہمارے یہاں کامن ہے۔ کوئی لڑکی ہاتھ ملانا کوئی لڑکی ہاتھ ملانا تو چاہے لوگ تو سمجھیں گے کہ کوئی لڑکا بھی نہیں ہاتھ ملا سکتا۔ نہیں، لڑکے سے تو ہاتھ کیا گلے بھی ملتے ہیں، جی جی لڑکی اگر کوئی ہاتھ میں، آج کے وقت میں یہ کامن ہے، عورتوں کا گلے ملنا اور ہاتھ ملانا یہ سب کامن ہے، لیکن ہم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، 180 بچوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ مولانا ہے، یہ ہاتھ نہیں ملاتے، ختم بات۔ ہم کو اپنا ماحول بنانا ہے، ان کے ماحول میں ہم کو ڈھلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شریعت کہتی ہے ہمارے لیے شریعت سب سے اوپر ہے، قرآن و حدیث سب سے اوپر ہے، یہ تو ضمن میں ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ قوم کی، ملت کی خدمت کر سکے۔ مدارس کے طلباء جب کالج یا یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے ماحول میں خود کو ڈھالنے میں کون سی سب سے بڑی دشواریاں سامنے آتی ہیں؟ یار یہ جو ہے نا، دشواری کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی ادارے میں جاتے ہو جی اور وہاں کا ماحول سمجھنے میں آپ کو 1 یا 2 دن لگتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو مدرسے کے ماحول میں رہ گیا وہ دنیا کے کسی بھی مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان ماحول میں رہ سکتا ہے، جی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، دنیا کر لے اپنی مٹھی میں والا حساب ہے۔ ابھی جس میں میری مثال اپنی اس کے لیے دوں گا کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں جس ادارے میں ابھی ہوں، سینٹروکس لاء کالج بورے ولی میں، تو 180 اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً، وہاں تو 5-7 ہزار کے آس پاس بچے ہیں۔ جی ہماری اپنی کلاس میں جو SYLLB ہے، جی اس میں 180 بچے ہیں، جن میں سے ہم صرف 4 مسلمان ہیں، اچھا ہم صرف 4 بچے مسلمان ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہے میں اکیلا جو ہے ریگولر آتا جاتا تھا، ریگولر آتا جاتا ہوں۔ تو میں نے یہ چیز دیکھا، وہاں پہ نوٹس کیا کہ تعلیم کے معاملے میں استاد سے لے کے پرنسپل تک ہر ایک ہمبل ہے، ہر ایک سپورٹیو نیچر کا ہے،
ماشاء اللہ. ہر ایک سپورٹیو نہیں. جس اعتبار میرے لیے تو بڑا مشکل ٹاسک یہ تھا کہ میں اردو میڈیم سے پڑھا ہوا. میں نے اردو سے 10ویں کیا, اردو سے 12ویں کیا, اردو سے BA کیا, اردو سے MA کیا. میرے لیے ایک ٹفسٹ سچویشن تھا کہ میں ڈائریکٹ اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں جمپ کر رہا ہوں, اور وہ بھی ممبئی یونیورسٹی میں. آپ سمجھ رہے ہو, ایک مشکل جیسا لگ رہا ہوگا بھائی ممبئی یونیورسٹی میں سے LLB کرنا اس وقت بڑا مشکل کام ہے جی. اور ہر کوئی نہیں کر پاتا. تو ڈائریکٹ جمپ کیا تو میرے لیے تو یہ مشکل, مطلب مشکل ترین تھا. انگلش تو میں نے پڑھا ہے, انگلش سیکھا بھی ہے, کوچنگ کلاسز میں بھی سیکھا ہے, ہمارے اساتذہ نے جو مدرسے میں پڑھاتے تھے انہوں نے بھی سیکھا ہے. وہ آج میرے کام آ رہی ہے ایکچولی. جی. آج دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے بنیاد سکھائی, ورنہ ہم نے باضابطہ کوئی ایسا انگلش میڈیم اسکول یا انگلش میڈیم اسٹرکچر سے ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی. دل سے جو دعا نکلتی ہے بار بار باپ کے لیے اور والدین کے لیے, اور اسی طرح جو ہے اساتذہ کے لیے ان کی خدمات پہ, اب احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج وہ کام آ رہا ہے. وہ سارے اساتذہ سپورٹیو نیچر کے. وہ بولتے جب ہم موٹ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ڈسکشن کے لیے تو 2 ہی لینگویج چلتی ہے, ایک تو مراٹھی یا انگلش. ہم مہاراشٹرا میں تو بہت اہم ہے یہ دونوں. ہاں, یہ سوال میں پوچھنے والا ہوں اور آپ سے ابھی. اس سے زیادہ اہم ہے, مطلب انگلش سے زیادہ اہم ہمارے لیے مراٹھی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ماحول میں کام کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کی سیدھی بات میں رہنا ہے. صحیح بات ہے. اور ساتھ پڑھنے والے بھی 90% مراٹھی ہے. مراٹھی بولنے والے, مراٹھی کا مراٹھی لینگویج ہے, مراٹھا لوگ ہیں, مزاج ان کا ویسا ہے. جی. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کبھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوا, کبھی نہ فیل کرایا انہوں نے کہ جی آپ تو جو ہے مولانا صاحب ہے اور کرتا پاجامہ پہنتے, آپ سے 2 ہاتھ دوری. انہوں نے بھائیوں جیسا رکھا. ماشاءاللہ. اساتذہ نے خاص توجہ رکھی. ہماری جتنی پروفیسرس ہیں خصوصی طور پہ جب بھی رات کے وقت, مجھے آج بھی یاد ہے میرے ایک پروفیسر ہیں, ان کو رات کو میں نے 1:30 بجے, میں کسی سفر میں تھا اور بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے کو, تو رات کو 1:30 بجے ان کو میں نے میسج کیا, فوٹو کلک کر کے چاہیے تو میں موبائل پہ بھی دکھاؤں. رات کو 1:45 بجے تک میں اس بندے نے, اللہ کے بندے نے جو ہے وہ اس کا آنسر بھیجا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے. ماشاءاللہ. یہی اتنا بھارت کی سپورٹیو, اتنا سپورٹیو نیچر. مطلب آپ کو, مجھے نہیں لگتا کہ جو ماحول اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل برخلاف اور برعکس ہے. پرنسپل ہماری ہے, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہر اعتبار, آپ کو مالی اعتبار سے دشواری آ رہی ہے, آپ جا کے بات کرو, ڈسکس کرو, اس کا بھی حل ہے ان کی. آپ کو پڑھائی کے اعتبار سے, آپ اگر مراٹھی میں نہیں سمجھ پا رہے ہو, میں نے بولا کہ جی مجھے مراٹھی پڑھ تو لیتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتی پوری. سمجھ میں مطلب تھوڑا سا ٹف, مشکل ہے. صحیح ہے. اردو میڈیم کا بچہ ہے تو یار میرے لیے تو سب کچھ مشکل ہے. جی. انگلش بھی مشکل ہے, مراٹھی بھی مشکل ہے, اور دونوں میرے لیے انکمفرٹیبل والا فیل تھا کہ یار کیسے کریں گے. لیکن الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھے, اور سارے کے سارے 180 بچے سب جینیس, اپنے اپنی فیلڈ کے باپ لوگ. بولتے ہیں نا بمبئی کی زبان میں, ہر بچہ اپنی فیلڈ کا باپ ہے, ایک دم ماہر. کوئی CA ہے, کوئی شیئر مارکیٹ والا ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے, کوئی CS ہے, کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے, کوئی پولیس آفیسر ہے ریٹائرڈ ہے, کوئی جو ہے آپ یہ سمجھیے بلڈر لابی کا ہے. ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں اپ لیول کے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ان کے ساتھ پڑھنے میں ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. ان کی سوچ, آپ بیٹھو کبھی آپ کو پتہ چلے گا. ایک تو اساتذہ اچھے ملے, کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مجھے انگلش بولنے میں تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے. مطلب جتنا اسپیڈ سے میں اردو بول رہا ہوں اتنی اسپیڈ سے میں انگلش نہیں بول پاتا, کیونکہ کبھی ماحول نہیں ملا. ابھی تو ہم نے ماحول بنانا شروع کیا ہے, اپنے یہاں عصری تعلیم شروع کیا ہے, تو اپنی اسکول میں بھی ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. البتہ یہاں جب موٹ کورٹ میں ڈیبیٹ کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں پریزنٹ کرنے کے لیے یا کوئی کیس سالو کرنے کے لیے, تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس پریکٹس میں یہ دشواری بڑی ہے. تو سر نے مکمل طور پہ کمفرٹیبل فیل کروایا
کہ عاطر تم اردو میں بولو، بولو جس زبان میں بول سکتے ہو بولو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جج کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کے لیے اردو کے الفاظ بڑا مشکل کام ہے پھر بھی تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں وہ. بولے وائوا ہوا، اس میں انہوں نے بولا کہ آپ اس کیس لا کو اور اس قانون کے اس آئین کو جو ہے آپ اپنی زبان میں مجھے سمجھا دو، میں آپ کو مارکس دے دوں گا. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. ہر اعتبار سے وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہے. ضرورت ہماری ہے کہ ہم اداروں سے جڑیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ماحول سازگار ہے. آپ تعلیمی اداروں سے جب منسلک ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نیچر کیا ہے. چند ایک مثالیں اگر دیکھ کے ہم گھبرا رہے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 99% جو ادارے جو تعلیمی خدمات اور تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہے وہ آج بھی سپورٹیو نیچر اور اوپن اور براڈ مائنڈڈ کے لوگ ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے نچھاور ہیں. اور مجھے آج میں نے جب بتایا وہاں پہ کہ میں ایک عالم ہوں تو ایک دھرم گرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عزت کرتے ہیں لوگ. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کو اہمیت دی جا رہی ہے. جب آپ کلاس میں جاؤ تو ایک الگ ڈسپلین ملتا ہے. ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ سے بات کرتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے بات کرنے کے لیے. یعنی جو ہمارے نوجوان جو ہے جنہوں نے افتاء کیا ہے تو ان کو اس طرف قدم بڑھانا چاہیے. 100% بڑھانا چاہیے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی جو کچھ سوال آپ کچھ دیر پہلے آپ نے کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کہا تھا. میرے لیے مشکل تھا لیکن جب سپورٹ ملا تو میرے لیے آسان ہو گیا. راستہ کوئی بھی آسان نہیں بھائی. 8 سال مدرسے کے نظام کو پڑھنا آسان ہے کیا؟ نہیں. صحیح بات ہے. عالمیت مکمل کرنے کے بعد افتاء کرنا آسان ہے کیا؟ نہیں. اس کے بعد ادب کر رہا ہے، کوئی تخصص کر رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں تخصص کر رہا ہے، کوئی جو ہے تحفظ ختم نبوت پہ تخصص کر رہا ہے، تفسیر میں تخصص کر رہا ہے، وہ جس میں بھی وہ یا قضا کر رہا ہے، جس فیلڈ میں وہ جا رہا ہے آسان نہیں ہے. ہم اس کو آسان بناتے ہیں، اس میں گھس کے ماحول کو اپنے اعتبار سے ہم اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور سازگار بناتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں سے جڑیں، سیکھیں، پڑھیں اور عصری علوم کی ڈگریاں حاصل کریں. بہت ضروری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے نصاب میں بنیادی عصری مضامین جیسے انگریزی، کمپیوٹر یا قانونی تعلیم شامل کی جانی چاہیے؟ بہت ضروری ہے جی. لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا ہم کو بدلنا پڑے گا کیونکہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. ابھی ہمارا اپنا ادارہ ہے ملاڈ مالونی میں. جی. تو ہم نے کوشش کیا. میں اپنا ایک تجربہ آپ کو مختصر میں بیان کروں گا کہ میں نے جو پورا سروے کیا اور جو سمجھ پایا تو 2-3 چیزوں کا نچوڑ جو میرے پاس ہے. ایک تو بنیادی ضرورت انگلش کی ہے. اگر آپ انگلش میں مضبوط ہیں تو آپ 12ویں کا ایگزام بھی کریک کرنا آپ کے لیے آسان ہے اور بی اے کا، ایم اے کا، بی ایڈ کا، ڈی ایڈ کا اور اسی طرح جو ہے کیا بولتے ہیں لاء کا، جس فیلڈ میں آرٹس کے لائن سے جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہیں آپ کے لیے وہ آسان. پی ایچ ڈی کرنا آپ کے لیے آسان. اس میں جو ضرورت پڑ رہی ہے جو لائن اپ کرنے کے لیے وہ انگلش کامن. تو ہمیں زبان کے اعتبار سے ایک انگلش لے لینا چاہیے. یہ میں پہلے مہاراشٹر کے حساب سے بات کر رہا ہوں. جی. تو انگلش لے لینا چاہیے. پھر اس کے بعد مراٹھی لے لینا چاہیے. بہت اہم ہے، بہت لازمی. اہل مدارس کو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں دے رہے. ہوتا کیا ہے آپ سرکاری نوکری میں نیچے سے لے کے اوپر تک کسی بھی شعبے میں آپ جب گھستے ہو نا تو آپ کو مہاراشٹر میں نظر آئے گا کہ وہاں مراٹھی کمپلسری ہے. آپ کو کام کرنا ہو یا کروانا ہو مراٹھی چاہیے. سمجھنے والا، کام کرنے والا وہ بھی مراٹھی ہے. اب آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہے، بی ایم سی کو درخواست لکھنی، آپ کو آتا نہیں.
اب ہم محتاج ہو جاتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے محتاجگی کا کہ یار سیکھ لیا ہوتا. تو بیسک جو ہے انگلش، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ نرسری سے لے کے 12ویں تک ایک وہ بہت لیندی ہے سلیبس جو ہے نا، وہ بہت لیندی ہے. اگر بچہ انگلش پڑھ لیتا ہے، بول لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اگر یہ 3 چیزیں وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کریک کرنا آسان ہے. اور مدرسے کے بچوں کے لیے مشکل بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. بیسکس ہم نہیں پڑھاتے، ہم کیا کرتے، سلیبس ڈھونے کی کوشش کرتے، سلیبس کو پکڑ رہے ہیں. ایکچولی سلیبس کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دینا چاہیے. ہاں 2 چیزیں 3 چیزیں کرائیے نا آپ اپنے. سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو کیا کریں، بنیاد گرامر سکھائیں، الفاظ معنی یاد کرائیں، ریڈنگ لاؤڈلی ریڈنگ کی عادت ڈالیں. بھئی آپ نے دیکھا ناظرہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں، زور سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، چلا چلا کے پڑھو. جتنا کان میں جائے گی آواز اتنا دماغ میں بیٹھے گی، دل میں اترے گی. بولتے ہیں نا بار بار یہ. تو یہ ہر زبان کا ہے. آپ بلند آواز سے پڑھانے کی کوشش. بچوں کا کام ہو ڈیلی 10 منٹ ریڈنگ کرے بچہ بلند آواز. تیسری چیز یہ خاص ہو کہ اس بچے کو، وہ جو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، وہ ہر بچہ وہ کام کرے بلند آواز سے پڑھنا. تیسری چیز طریقہ کار جو بہت آسان سا ہے کہ اسٹیج فیئر نکالیں بچوں کے اندر سے. آپ آج میں بیٹھا ہوں، میرا یہ پہلا پوڈ کاسٹ، جی اس سے پہلے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، آن کیمرہ میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا، لیکن اسٹیج فیئر نہیں ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے چھوٹے سے مدرسے. ہمارے اساتذہ کھڑا کر دے کرو. آج ہمارے بچے انجمن میں کرتے ہی ہیں نا. ہر جمعرات کو ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے، کھڑے ہو اپنے بچوں کو سمجھو. تو انگلش بولنا بھی ان کے لیے آسان ہو. تو تینوں چیزیں، ایک تو گرامر اور پڑھنا، تیسری چیز ان کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں، چوتھی چیز بولنے کی عادت. یہ 4 چیزیں ہوگی بیسک. ان کو سنائیں کسی بھی یوٹیوبر کا یا ٹیڈ پہ، یا جو ہے یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں ایسے پلیٹ فارمز جو بچوں کو آپ سنا سکتے. ریاضی جو ہے، میتھس جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، جی وہ بقدر ضرورت، کیونکہ ہر بچہ اس میں ماہر نہیں ہو پاتا. ہم لوگ جیسے بڑے کمزور تھے، جی. اب وہ ہر بچہ اس کو پکڑ لے، اس کو کیچ کر لے اور اس کی باریکیوں کو سمجھ لے نہیں ہو پاتا. تو بقدر ضرورت پلس مائنس انٹو اور جمع گنا تقسیم ہو گیا کافی. اتنا کام چلنا چاہیے، اس کا کہیں رکنا نہیں چاہیے. جی. اس کے بعد کمپیوٹر، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ڈیجیٹل میں کمپیوٹر بنیادی ضرورت ہے. ہمیں اسے نصاب میں داخل کچھ اس طرح کرنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے، دقتیں یہ آ رہی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو کلاس وائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس بچوں کی کیٹیگریاں بہت ساری الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت کن ذہن ہوتا ہے. کوئی 12ویں کے لائق کا بچہ ہوتا ہے، کوئی 5ویں کے لائق کا بچہ ہوتا ہے، کوئی جونیئر KG کے لائق کا ہوتا ہے. اب ان کو ایک ساتھ کمبائن کرے تو کیسے کرے؟ تو ایک ایج کرائٹیریا بنا لے اور ان بچوں کو اس اعتبار سے پڑھانے کی کوشش کریں. میں ابھی انشاءاللہ العزیز اپنے یہاں اپنے طلبہ کا میں نے یہی کوشش شروع کیا ہے. اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں اس کا رزلٹ ہم دیکھیں انشاءاللہ. تو جو نصاب میں داخل کرنے والی بات ہے، تعلیمی نصاب میں، کیونکہ بہت لیندی سلیبس کے حساب سے، سرکاری سلیبس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ چلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم، اوپن پلیٹ فارم ہیں. NIOS ہے، YCM ہے، مولانا آزاد ہے. یہ مہاراشٹرا لیول پہ. جی. آپ UP میں جاتے ہو تو UP بورڈ ہے. آپ ان اوپن ایگزام 17 نمبر فارم سے دے سکتے. ہر علاقے میں اوپن فورم ہے جہاں پہ وہ بچے جو بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے وہ باضابطہ حکومت سے منظور شدہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. تو پورا سلیبس لے کے ایک برڈن بنانا وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ٹفیسٹ ہے اور ہمارے لیے بھی بڑا مشکل کام. تو ہم اپنے بچوں کو یہ کر سکتے ہیں جو طریقہ کار میں نے بتایا. ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ رکھیں،
لیکن یہ آسان طریقہ جو میرے تجربے میں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. آپ کے تجربے کی بنیاد پر کون سے عصری مضامین زیادہ موزوں ہیں؟ لا، جرنلزم، ایجوکیشن یا پھر سوشل ورک؟ میرا تجربہ اور جو میری تعلیم ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ادارے کے فارغین کا جو زیادہ جذبہ ہوتا ہے وہ موسٹلی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہی ہوتا ہے. جی. وہ ان کا رجحان وہی رہتا ہے کہ ہمیں پڑھانا ہے، پڑھنے کے بعد کہیں جا کے کسی ادارے پہ خدمت کرنا ہے. ہاں. تو ان کے لیے بہت آسان پلیٹ فارم ہے. 10ویں کے بعد 12ویں، 12ویں کے بعد ڈی ایڈ کر لو، گریجویشن کر لو، پھر بی ایڈ کر لو. تو آپ ایز اے پروفیسر بھی آپ تعلیم دے سکتے ہو، کسی یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہو. بی ایڈ جو ہے وہ پرائمری کے لیے ہوتا ہے. اچھا. ڈی ایڈ جو ہے وہ پری پرائمری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، ان طلباء کے لیے. اور کیونکہ پہلے سے ہی علمی ماحول ہوتا ہے، علمی شغف ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، ایزی ٹاسک ہے. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ایکچولی وہ اسکول میں پڑھا اس لیے نہیں پا رہے کہ ان کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے جو کرائٹیریا گورنمنٹ کا ہے اس کو فلفل نہیں کر پا رہے. صلاحیت لاکھ ہو اس کے پاس، بے پناہ صلاحیت ہو، لیکن کرائٹیریا میں فٹ نہیں ہوگا، وہ کسی قابل نہیں. تو سب سے اہم وہ بچہ جو ہے وہ کرائٹیریا میں فٹ ہونا چاہیے، وہ کرائٹیریا کو فلفل کرنا چاہیے جو گورنمنٹ نے اپنے یہاں پڑھانے کے لیے اہلیت رکھا ہے، اس کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہیے بچہ. تو آسان طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اسی آرٹس کو لے کے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. اسکوپ ہے اس میں، ماسٹرز کر سکتے ہیں. لیکن میری رائے ہے، میں نے گزشتہ کل بھی میرے ایک دوست سے بات کی تھی، تو اس سے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں تو چلو بتانے والا نہیں تھا تو ہم نے بی اے کیا، ایم اے کیا، ہم کو ایسا لگ رہا تھا بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کر لیتے ہیں، لیکن اسکوپ نہیں ملا اس میں. ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد جو ذریعہ معاش کا اسکوپ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملا. اچھا. تو بی ایڈ اور ڈی ایڈ اس میں اسکوپ ہے. یہ اگر آپ سرکاری ادارے میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈی ایڈ یا بی ایڈ کیا ہوا ہو منیمم. آپ نے بی اے کیا ہے، آپ کی کوئی ویلیویشن. بی ایڈ کمپلسری، ڈی ایڈ کمپلسری. اس کے علاوہ کی جو ڈگریاں ہیں وہ اضافی ہے، آپ کی ویلیو بڑھاتی ہیں، آپ کی اہلیت بڑھاتی ہیں، آپ کی قابلیت بڑھاتی ہیں. اور آپ کا جو جب آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں ایز اے مدرس یا ایز اے ٹیچر، تو وہ آپ کو اس کے حساب سے فائنینشلی وہ آپ کا یہ کہ تنخواہ، اس کا تنخواہ کا معیار وہ بڑھاتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ نے بی ایڈ نہیں کیا ہے، ڈی ایڈ نہیں کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، تو آپ فلفل نہیں کر پائیں گے اس کرائٹیریا. تو 12ویں کے بعد ایک آرٹس ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا سوشل ورک. تو بہتر ہے، سوشل ورک کرنا چاہے تو وہ عصری علوم حاصل کرے. جس فیلڈ جرنلزم ہے اس میں بھی اپنا ایک اسکوپ ہے، پترکار. ہاں، بہت ایجوکیشن میں جو ہے وہ اپنا اسکوپ بنا سکتے ہیں، سوشل ورک میں اپنا اسکوپ بنا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ پہلے اس کو بنیاد پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جانا کہاں ہے. دوسرا اس کو گائیڈینس لینا چاہیے جو بندہ اس میں ہے. آج ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو ہمارے طلبہ اس میں کون سی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس کی دلچسپی کیا بھی. جیسے 12ویں عالمیت کرنے کے بعد بندے نے 12ویں سائنس سے کیا، تو سائنس سے کرنے کے بعد ڈی فارما ہے، ایم آر ہے، بی فارما ہے، اور کیا بولتے ہیں میڈیکل ہے، یا دیگر اس لائن کی چیزوں میں بھی جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم یافتہ افراد کاروبار، ملازمت یا سروس سیکٹر میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں؟ ہاں بالکل. آپ کے پاس ڈگری ہے،
जानकारी है, स्किल है, हर एक आपको वेलकम, हर एक का दरवाज़ा खुला है। जी। चंद जगह ऐसी होती है, चंद जगह ऐसी होती है जहाँ आपके लिए आपका लिबास माने बनता है, वरना मोस्टली जगह पे आपका चेहरा और आपका लिबास माने नहीं बनता। आपकी काबिलियत और सलाहियत देखी जाती है। आपकी काबिलियत, सलाहियत प्लस डिग्री। माशरे में डिग्री की बहुत अहमियत है। आपके अंदर काबिलियत जो है वो एचआर बनने की है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मेंटेनेंस में ही रहोगे, आप एचआर नहीं बन सकते। आपकी सलाहियत जो है यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाने की है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको ना वो कॉलेज वाले अप्रोच करेंगे, ना गवर्नमेंट आपको इजाज़त देगी कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएं। आप बीएड के काबिल है तो आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप जो है सिर्फ प्री प्राइमरी के तलबा को पढ़ा सकते। हर जगह दरवाजे खुले आपके लिए, उसके लिए डिग्री ज़रूरी। आजकल ऑनलाइन तालीम, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके ख़्याल में मदरसा के तलबा इनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? वो सीख के, जी। कंप्यूटर सीख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबली तौर पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, बहुत सी तंजीमें इस पे काम कर रही हैं। मेरे दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद अलकमा, जी। शेख अलकमा स्किल हब के नाम से वो ऑनलाइन इदारा चला रहे हैं और उस पे वो यही करते हैं, 100-150 रुपये बहुत मामूली फ़ीस लेते हैं और उस पे फ्रीलांसिंग, स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग और सब देखिए सिखाते हैं। ये असल में जो आने वाला वक्त जो है ना मौलाना, ये मेहनत मजदूरी वाला वक्त नहीं रह गया। अब दुनिया आगे बढ़ गई, लोग तरक्की कर रहे हैं, चीज़ें आज आप यहाँ बैठे हो ना अपनी ऑफिस में, सारी चीज़ें दुनिया की जो नेमत चाहिए आपको यहाँ आपके पास मैसर हो जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम उसको अपनी इनकम का और अर्निंग का सोर्स किस तरह बनाएं। भाई मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पे अपना वक्त ज़ाय करने की बजाय जिनको मैं देख रहा हूँ मेरा वक्त ज़ाय हो रहा है। सही। लोग मुझे देखेंगे तो मुझे अर्निंग मिलेगी, अब मैं जिनको देख रहा हूँ उनको अर्निंग मिल रही। तो जब बंदे को मालूमात होगी तो वो इस लाइन पे आएगा। आप समझ रहे हैं जी। कि सीखना ज़रूरी है। तो तालीम, फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या है? फ्री खिदमत मुहैया करा, फ्री सर्विस मुहैया। फ्री मतलब कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ, आपको कीबोर्ड टाइपिंग करना आता है, अब मुझे करवाना है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का आदमी हूँ, आप जैसे 50 लोगों को मैं रखूँगा काम पे तो मेरे ऊपर एक वो सैलरी बर्डन बन जाएगा कि आपको मुस्तकिल में 30,000 की तनख्वाह पे रखूँ, आप जैसे 50 लोग हैं तो कितना हो गया। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर्स को अप्रोच करते हैं कि भाई ये इतना पेज टाइप करना है, आप पर वर्ड क्या लोगे, पर पेज क्या लोगे, और हम आपको पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आप खुद करोगे, करवाओगे, उससे हमको कोई मतलब। ये फ्रीलांसर का काम होता है। तो ये भी एक सोशल मीडिया से कमाई का ज़रिया है, डिजिटल मार्केटिंग है। आपका मैं ऐड चला दूं, अगर मुझे आता होता मैं आपका ऐड चला देता, रन कर देता अपने चैनल पे और कमाई का ज़रिया बन जाता। तो हमारे तलबा को इसमें भी दिलचस्पी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं। अभी तक हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एज अ व्यूअर एक्टिव हुए, एज अ यूज़र एक्टिव हुए। हालांकि बाहर के ममालिक में लोग इसको भी अर्निंग का ज़रिया बना रहे हैं। जी। तो हमें चाहिए कि हम भी इसको खुद अर्न करने का ज़रिया बनाएं। मदारिस और मसाजिद के प्लेटफॉर्म से आवाम में समाजी और कानूनी आगाही कैसे फैलाई जा सकती है? असल में मौलाना हमको ये समझना होगा कि मसाजिद सिर्फ़ और सिर्फ इबादत गाह ही नहीं है, बल्कि एक तरबियत गाह भी है। जी। सिर्फ
ہم نے اس کو عبادت کی جگہ بنا دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کنٹریورشل اور سماجی خدمت کی جگہ بھی ہے وہ. ہاں سماجی خدمت کی جگہ ہے, تربیت گاہ ہے. جی. اور دقت کیا ہے معلوم ہے, یہ بڑا کنٹریورشل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میں پھر اس کو ٹچ کروں گا نا تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے اور معاملہ بہت, کیونکہ تربیت کا مرکز بھی ہونا چاہیے. عوام تک اس بات کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. عوام تک اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ مساجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے بلکہ تربیت کا بھی ہے, تربیت کا مرکز بھی. جی. ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے جو بڑے بڑے اور اہم فیصلے لیے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لیے. صحیح بات ہے. تعلیم و تعلم کے سلسلہ مسجد نبوی سے شروع تھا. تو اس کا آسان طریقہ کار بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی مساجد اور مدارس کو جو ہے کس طرح ہم سماجی آگہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ورک شاپ لگائیں, مسجدوں میں ورک شاپ لگائیں, ایکسپوز لگائیں. جی. جو ایکسپو ہوتے ہیں نا کہ ٹریننگ ایکسپو ہے, ٹیچنگ کے لیے ٹریننگ سینٹر بنایا ہے, ورک شاپ بنائے کہ 2 دن 3 دن کے لیے ورک شاپ رکھا ہے کسی نے, باہر سے ماہر تعلیمات کو بلا کے گائیڈینس کے پروگرامز رکھیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم وہاں سے سوشل اویئرنیس کو جگائیں لوگوں کے اندر. اور سوشل ورک بھی وہاں سے ہونا چاہیے بستی والوں کے لیے. بالکل. جس مسجد, جس ادارے, جس مدرسے کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں جی, اس میں ہزاروں کی تعداد ان مستحقین کی بھی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے مستحق ہے. حقیقی مستحق ہوتے ہیں جو وائٹ کالر ہوتے ہیں, نکل نہیں پاتے. تو ہمیں ان مساجد کو, ان مدارس کو, ان کے ذمہ داران کو, ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ہم اپنا ہب بنا کے, اور مالیگاؤں میں ہم نے دیکھا ہے, لائیو ایگزامپل دیکھا ہے. میں بہت دور اور آپ کو ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, آپ مالیگاؤں میں جائیں. جی. بہت سی مسجدوں میں یہ خدمتیں چالو ہے. ہمارے یہاں بمبئی میں بھی یہ خدمتیں چالو ہے بہت سی مساجد میں. آپ جناب دودھ والا جو ہے ہمارے نثار بھائی, دینیات کے جو اس وقت کے مین ذمہ داروں میں, جی, اللہ کیسا کام لے رہا ہے ان سے. دیکھو ہر شعبے میں ان کے یہاں سے کھانا جو ہے, بھوکے لوگ آ کے کھانا فری ہے. وہاں باہر ڈبے لگے ہوئے ہیں, لے کے جا رہے, جس کو بھی ضرورت ہے لے کے ان کی مسجد میں, ان کی مسجد کے باہر. جی. آپ کو نوکری کی ضرورت ہے, آپ وہاں رابطہ کرو. آپ کو ہاسپٹل میں جانکاری کی ضرورت ہے, گائیڈینس کی ضرورت ہے, آپ ان سے رابطہ کرو, آپ کو سب ملے. تو ایکچول میں انہوں نے ایک چھوٹی کوشش کی ہے, لیکن وہ ہے نا کہ سمندر میں قطرے کے برابر والا حساب ہے. آج کل تو ایسا ہو گیا ہے مولانا کہ نماز کے بعد فوراً تالا لگ جاتا ہے مساجد میں, اور باقاعدہ باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف نماز سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے کھولی جائے گی. تو دقت وہی ہے نا کہ ہم نے مساجد کو صرف عبادت گاہ بنا دیا. عبادت گاہ بھی کہاں رہی ہے وہ, کہ جب آپ صرف فرض پڑھنے کے لیے اندر جا رہے ہیں. ایکچولی عبادت گاہ بھی نہیں رہی ہے, عبادت گاہ بھی نہیں رہی. اب بحیثیت مفتی آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ بھئی وہ عبادت گاہ بھی نہیں رہی, خالی اس کو فرض پڑھنے کے لیے آپ نے مختص کر دیا کہ جی یہاں آپ آئیں, فرض نماز اذان سے 10 منٹ پہلے کھلے گا, اذان کے 15 منٹ بعد بند. یعنی کروڑوں کی مسجد ہے لیکن اس میں 15-20 ہزار روپے کا ایک خادم نہیں رکھ سکتے 24 گھنٹے کے لیے کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو دروازہ کھول کے دے کم سے کم. ہاں نہیں, وہ تو دیکھو کون سی جگہوں پہ کن حالات کی وجہ سے وہ ہے, اپن اس پہ اور زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب ہندوستان کا آپ سروے کرو گے, ابھی وقف کا معاملہ چل رہا ہے. جی. تو ابھی چیزیں جب اکھڑ رہی ہیں, باہر آ رہی ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی پراپرٹیاں جو ہے وقف کے پاس ہے جس کا شمار ہمارے پاس ابھی تک ہے ہی نہیں. ایک سرٹن جو ایک دم پرفیکٹ کلین کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس کہ کتنی ایسی پراپرٹیاں ہیں جو وقف کی ہیں. اسی طرح
مساجد اور مدارس کے نام پہ بھی بہت ساری پراپرٹی ہے، تو اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں رفاہی کاموں میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدرسے میں اب مدرسہ بند کر کے اس کام میں لگ جاؤ، نہیں، جو مسجدیں ہماری نماز کے لیے صرف مختص کی گئی ہیں ان میں ہم ورک شاپ لگائیں، ان میں ہم ان بچوں کے لیے گائیڈنس، کیونکہ مکمل رفاہی کام ہونا چاہیے۔ میں ایکچولی اس کو مختصر کرنے والا تھا، جی، لیکن معذرت کے ساتھ میں تھوڑا 1-2 منٹ اس میں زیادہ لوں گا۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں کے بچوں کی جو سوچ ہے نا، مسلمان خاص طور سے میگزیمم 10ویں 12ویں یا بی اے، مطلب اگر اس نے بی اے پڑھ لیا تو پہاڑ توڑ لیا، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تو اب کیوں ایسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکچول میں ملائی کھانے کا ٹائم جب ہے، ملائی ارن کرنے کا ٹائم جب ہے، ملائی بند کرنے کا ٹائم، جو ملائی نکالنے کا کریمی ٹائم جو ہے، وہ 1st to 10 تک یا 1st to 12 تک یا 1st to بی اے گریجویشن تک نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو تعلیم ہے، آپ ایم بی اے کرو، آپ ایم ایس سی آئی ٹی کرو، آپ ایڈوکیسی میں آؤ، آپ اس کے فوراً بعد ارننگ چالو ہو جائے گی آپ کی۔ جی، تو مین جو ہے نا، ابھی آج ایم بی اے کیا ہوا ہمارا ایک دوست ہے، اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، 2.25 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہے، کلین اینڈ وائٹ، گورنمنٹ امپلائی ہے، مسلمان ہے، دینی شناخت کے ساتھ کام کر رہا ہے، دینی شعور اور جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور علماء سے تعلق رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، اور ایک اونچے لیول پہ ڈگری کی وجہ سے۔ تو ایکچول میں جو کریم بند کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ گریجویشن کے بعد یا 12ویں کے بعد ہوتا ہے، کہ آپ نے کس فیلڈ میں سلیکشن اپنا کیا ہے۔ تو وہ گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ 10ویں 12ویں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ جی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں چاہیے ہم اپنی مساجد سے اس کو اویئرنیس کو جگائیں۔ بہت سارے الحمدللہ ہمارے یہاں بمبئی میں ادارے اس پہ اب کام کرنا شروع کر دیے، کچھ کئی سالوں سے کر رہے تھے، اور جماعت اسلامی والے بھی بہت متحرک ہے اس معاملے میں، جی، یہاں بھی پونا میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی۔ تو میری بھی رائے بھی یہی ہے ہر مسجد کہ میں ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا اسپیس یار اگر ہم کہیں بھاڑے پہ لیں گے نا جی، تو مار دے گا بھاڑا۔ کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہی اسپیس اور کرایہ سورسز وغیرہ کی نہیں وجہ سے ہیں نہیں کر سکتے، ان کے پاس سورسز نہیں نہیں ہیں، ہے۔ تو ہم ان کو سورسز فراہم کریں۔ مسجد کی شکل میں ہمارے پاس جگہ ہے، سب کچھ ہے، ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا بھی ہے۔ ایکچولی گیدرنگ کریں نا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں میں آپ عورتوں کو نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں نا، عورتوں کے لیے کوئی اور جگہ مختص کریں، کم سے کم نوجوان بچوں کو تو لے کے یہ آئیں۔ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں کو کیوں نہیں لا سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ پھر کبھی اور بات کریں گے۔ ہاں نہیں، وہ لیکن لمبا مسجد نہیں میں بھائی عورتوں کو ہم کیوں نہیں لا سکتے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کل ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور بس یہ ہے کہ مسجد میں نہیں لا سکتی، بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کالجوں میں کلاسز کے نام پہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، لیکن مسجد نہیں آ سکتی۔ ہاں دیکھیں، اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی جو یہ ایکچول ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی مساجد کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کریئر گائیڈنس ہے، ہفتہ واری لیکچر ہو، جی، ویکلی لیکچر جو دینی اور عصری امتزاج کا حسین سنگم ہو، بہترین انداز میں کوئی ایسا ماہر پروفیسر ہو جو بچوں کو جو ہے جیسے منور زماں ہے ایک کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نوجوانوں کے لیے ورک شاپ ہو کہ کس طرح روزگار ان کو مل سکتے ہیں، ایکسپو ہو۔ تیسرا کمیونٹی لیگل کلینک اینڈ لیگل ایڈ سروسز کے نام پہ بھی ہم ہمارے گھریلو مسائل کو جو ہے ہم وہاں پہ آسان طریقے سے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے وہاں پہ آپ حل کروا سکتے ہیں، وہاں سیٹلمنٹ کروا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا
لیگل طریقے سے، جی جو قانون کہتا ہے، ہندوستان کا آئین کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، وہ دونوں کو ملا کے آپ کو فیصلہ بتانا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، قانون کا یہ حکم ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب آخر میں وہ طلباء جو مدارس میں ہیں مگر عصری تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں تذبذب میں ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان طلباء کے لیے بہت اہم پیغام یہی ہے کہ ڈرو مت، خوف مت کرو، تذبذب کا شکار مت ہو، اپنا مقصد بناؤ، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آگے چل کے کیا بننا ہے، ایک لائن بناؤ جی اور اسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بھی بن جائے گی۔ اسی طرح مدرسہ ہماری بنیاد ہے، یونیورسٹی ہمارا عملی میدان ہے۔ جی مدرسہ جو ہے، جو تعلیم ہم نے حاصل کیا وہ ہماری بنیاد ہے، یونیورسٹی ہمارا عملی میدان ہے۔ تو میں ان طلباء کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائن اپ کریں، عصری علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ 10ویں کے آپ عالمیت کے ساتھ ساتھ 10ویں اور 12ویں کر سکتے ہیں۔ میں اہل مدارس سے بھی خصوصاً یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنے بچوں کا سپورٹ کرے۔ 10-15 دن کا مسئلہ ہوتا ہے امتحان دینے کا، اور وہ سیلف اسٹڈی پہ بھی آرام سے بچہ اس کو کریک کر لیتا ہے، 10ویں کا اور 12ویں کا جو ایگزام ہوتا ہے۔ تو اہل مدارس خصوصاً ان طلباء کے ساتھ رعایت کریں اور ان کے لیے راہیں ہموار کریں۔ ماشاءاللہ، ہمارے ادارے میں بھی الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹک اور انگلش خاص طور پر الحمدللہ یہ جو ہے اب سکھایا ضرورت ہے اس کی، اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے ادارے اس میں آ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ آپ کا ویژن کیا ہے؟ دینی و عصری تعلیم کو ملا کر آپ امت کے لیے کیا خدمت انجام دینا چاہتے ہیں؟ میرا ویژن اور میرا مقصد، میری خواہش یہ ہے کہ دینی و عصری تعلیم کے امتزاج سے ایک ایسا طبقہ تیار ہو جو علم، اخلاق اور خدمت تینوں میں امت کے لیے مثال بنے۔ علم، اخلاق اور خدمت، تینوں میں وہ عوام کے لیے مثال بنے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی یہ میرا ایک ویژن ہے کہ ہر وہ عالم، ہمیں انسپریشن لینا چاہیے ان علماء سے جو اس وقت بحیثیت عالم، بحیثیت، ابھی ایک مثال میں آپ کو دیکھے، جی کچھ انسپریشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم انسپائر ہوتے ہیں۔ اس میں مفتی ایڈوکیٹ نوید صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں، جی حضرت مولانا سید اشاد رشیدی جی جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء اتر پردیش کے، جی حضرت شاہی مراد آباد کے محتمم بھی ہیں۔ ان کے لڑکے ہیں مولانا سید کعب رشیدی صاحب، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں مفتی اسامہ صاحب ہیں، مفتی اسامہ ندوی، جی وہ بھی جمعیت کے خدمات اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت کی جو لیگل ٹیم ہے اور پورا لیگل معاملہ ہے، مولانا اسامہ صاحب ندوی دیکھ رہے ہیں، اچھا، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ندوی بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے کوکن کے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی تو انہوں نے تو لاء کالج بھی کھولا ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ لاء کالج، اپنا لاء کالج۔ تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارا ویژن، میرا مقصد، جو میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اس مقصد کو لے کے بیٹھا ہوں کہ ہمارے علماء جو دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے عصری تعلیم بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کرنی ہے لیگل طریقے سے، امتحان دے کے، پڑھ کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے طلباء کو اس میں آنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس گائیڈینس نہیں ہے، ہمارے پاس آئیں، ہم بتائیں۔ ہمارے پاس نہیں آ سکتے،
ان لوگوں کے پاس جائیں جو اس میں جڑے ہوئے ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، ماہر ہیں. تو ہمیں انسپریشن لینا چاہیے. اور جب علماء اس کام میں آئیں گے نا، جب علماء اس کام اور اس مشن میں آگے بڑھیں گے، اب آپ تصور کرو بیٹھے ہوئے، کیونکہ ویژن میرا یہی ہے اور اختتامیہ بھی یہی ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. آپ تصور کرو کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ عالم بھی ہے، اس کا مریض اس سے کیا کیا لے کے جائے گا. ایک ڈاکٹر ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے، وہ عالم بھی ہے، اس کا کلائنٹ اس سے کیا کیا لے کے جائے. ایک انجینئر ہے اور وہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اس کا کلائنٹ اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کرے گا. اسی طرح اور بھی جس شعبے میں بھی جائیں، آپ تصور کریں کہ بی ایڈ کیا ہوا ہے، ڈی ایڈ کیا ہوا ہے، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، پلس وہ عالم ہے. اب اس نے اسکول کھولا، اب وہ بچے جو وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں. تو ہمارا ویژن کلیئر ہے کہ ہمارے وہ طلباء جو اہل مدارس سے منسلک ہیں، وہ طلباء جو مدارس سے منسلک ہیں، مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی مالی دشواری نہیں آتی ہے. تنظیمیں ہیں جو آپ کو مالیات کا سپورٹ فراہم کریں گی، بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہاں تک کہ جمعیت بھی جو ہے اسکالرشپ کا اہتمام کرتی ہے. تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، کرٹیکل ہے تھوڑا سا، کہیں سے فنڈنگ اچیو کرنا یا فنڈنگ لینا، لیکن بہت سی تنظیمیں ہیں. ابھی میں ایک تنظیم سے سیوا سے جڑا ہوا ہوں، اس کا کوئی آپ کو گراؤنڈ نہیں ملے گا اور نہ کوئی ایسا عمارت ملے گی. جو بچی جس نے آئی اے ایس کا ایگزام کریک کیا ہے، جو آئی اے ایس بنی ہے، اس نے جو بنیادی تعلیم حاصل کی ہے وہ اس تنظیم سے منسلک تھی. ماشاءاللہ. اس کا جو فائنینشیل پرابلم ہے وہ سیوا والوں نے کافی حد تک اس کو سپورٹ کیا اس میں پڑھنے کے معاملے. اسی طرح بہت سارے بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور ہمیں فخر ہے ایسے بچوں پہ. اور ہمارا مد اور ہمارا پیسہ بھی جب صحیح جگہ لگا، ہمارے بچے جب تیار ہو کے نکلیں گے تو قوم کو بھی تسلی ہوگی کہ جی ہمارا پیسہ جو ہے صحیح جگہ افراد کو تیار کرنے میں خرچ ہو رہا ہے. ہم ایک بنائیں گے، قابل بنائیں گے، نیک بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ العزیز.